الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا أحمد الأنبياء وخاتم الأنبياء محمدا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نماز پڑھے جان والے کلمات کی تشریح اور توضیح سمجھ گزشتہ جمعے دن التحیات کے معنی اور مفہوم کا تذکرہ ہوا. اس تو بعد اگلے الفاظ جڑے نمازی پڑھتا وہ ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس کا مطلب یہ ہوتا کہ السلام علیکہ ایھا النبی، ساریاں سلامتیاں ہون تہاڈے اُتے اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ورحمۃ اللہ، اور اللہ دیاں رحمتاں ہون، وبرکاتہ، اور اللہ دیاں برکتاں تہاڈے اُتے نازل ہون. حضرت شیخ الحدیث والتفسیر مولانا محمد حسین شاہ صاحب نیلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہیں کتاب لکھی نماز اور کلمے دا ترجمہ اور تشریح. اس وچ وہ اس جگہ تے بڑے خوبصورت جملے ارشاد فرمائندے. میں انہاں دا خلاصہ ذکر کریندا. حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائندے
کہ اللہ دے جتنے نبی دنیا میں آئے نے ہر پیغمبر نے مسئلہ توحید دے بیان کرنے بڑیاں تکلیفاں اٹھا بڑے دکھ اٹھائے کدے ہجرتاں کرنیاں پہ گئیں وطن چھوڑنے پہ گئے ساتھیاں پہ ہوتا ہوا ظلم دیکھنا پہ گیا تا اے بندہ آخدا السلام علیکہ ایھا النبی ایڈے دکھ سان والے پیغمبر اللہ دیاں سلامتیاں ہونے اللہ دیاں رحمتاں بسنے تے اللہ دی برکات دا فلک تے سیلاب تہاڈے اُتے آوے اس واسطے کہ انہاں بڑیاں مشقتاں اٹھائیاں تا اے بندہ اگو اے پیادا السلام علیکہ ایھا النبی ایڈیاں تکلیفاں اٹھائیاں نے اللہ تو آدھے دے سلامتیاں ہی سلامتیاں نازل فرمائے اپنیاں رحمتاں نازل فرمائے اپنیاں برکتاں نازل فرمائے او تکلیفاں دے جواب اے حق بندہ اساں اللہ دے دربار عالی وچ اے جملے رکھاں پھر ایک نمازی آتا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین ساڈے تے بھی سلام ہون وعلی عباد اللہ الصالحین تے او بندے جڑے صالح بندے نے نیکوکار بندے نے عبادت گزار بندے نے اللہ کے مقرب بندے نے انہاں سارے بندیاں دے اللہ کے سلام ہون سلامتیاں ہون اے جڑے بندے اللہ کے صالح اور نیک بندے اے کیڑے بندے ہوندے تا اگو نمازی پڑھدا اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ یہ دو شہادتاں دیتا نال یہ گل دسی جا رہی ہے کہ جنہاں دے بارے تم پہلے پڑھیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اے سارے بندے کیڑے بندے نے فرمایا اے اننے بندے صالح تے نیک ہوندے جڑے بندے شہادت دین دین کے کائنات الہ صرف ایک اللہ ہے اللہ کو سوا اور الہ کوئی نہیں اللہ کو سوا اور جگڑی بناون والا کوئی نہیں اللہ کو سوا نافع کوئی نہیں اللہ کو سوا زار کوئی نہیں نفع دیون والا کوئی نہیں نقصان دیون والا کوئی نہیں اولاد دیون والا کوئی نہیں اللہ کو سوا مشکلاں حل کرن والا کوئی نہیں وہ ایکو ہی ہے جڑا عالم الغیب ہے جڑا حاضر و ناظر ہے جڑا متصرف فی الامور ہے جڑا مدبر فی الامور ہے کائنات کے سارے نظام بغیر کسی وزیر کے مشیر کے اکیلا چلاون والا ہے اس نو اس نظام کے چلاون وچ کسی بھی مدد کی ضرورت کوئی نہیں اس ساری کائنات کا تو کلا بادشاہ ہے کہ اس اپنی بادشاہی تصرف بھی اپنی مرضی کے نال کرے گا اس کے انتظام کسی اور کا دخل شخل کوئی نہیں ہوتا تو اے بندہ گواہی دیندا اشہد ان لا الہ الا اللہ میں گواہی دیندا اس گل دی کہ اللہ الہ الا اللہ یہ کہ نہیں کوئی الہ الا اللہ
صرف ایک اللہ کی ذات ہے، پر تو ہی گواہی دے گا واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اب گواہی دے گا، میں گواہی دیتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ، وہ اللہ دے وہ اللہ دے بندے نے، ورسولہ اور اللہ دے رسول نے، یعنی رب ذوالجلال کے دسیندے کے پہ کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ پہلے نے تے رسولہ اے بعد نے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ پہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ بڑے خوبصورت پیرائے وچ ادا فرمیندے ہوندے، فرمیندے جدو آمنہ دے گھر جمے تا اے عبدہ اما حلیمہ دا دودھ پیتا تا عبدہ طائف دا سفر کیتا تا عبدہ میرے پیغمبر نے تجارت کی تھی عبدہ حضرت خدیجہ دا مال لے کے شام تے مصر دیاں مٹیاں وچ گئے نے، اس ویلے تک عبدہ تے وقت جس جھاڑے غار حرا کے اندر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے پہلی وحی اتری ہے، ہونا تک عبدہ ہے تے اب ورسولہ بن گئے۔ تو اللہ کے ضرب لگتی پئی ضرب انہاں لوگاں دے اوتے جڑے نادان لوگ کے آدے، اجی کئی لوگ آدے او جی اللہ کے نبی ابن اللہ ہوندے، کئی نادان آکھدے او جی نور من نور اللہ ہوندے، تا ایتھے دسیا جا رہا نور من نور اللہ نہیں ہوندے، پہلے اے عقیدہ بڑھا، پہلے اے عقیدہ مضبوط کر کہ اللہ کے نبی اللہ دے وہ دین دی گل آپ پوچھا، اللہ دے نبی اللہ دے کے ہوندے بندے ہوندے، ورسولہ تے بعد اللہ دے کے ہوندے رسول ہوندے۔ اے تشہد بندہ پڑھدا آندا کدے سلام پہ پڑھدا، کدے اللہ کی گواہی پہ دیندا، کدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے گواہی دیندا، اے التحیات پوری ہوے دی ابو کے پڑھ دے وہ لفظ پڑھو چاہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ پہلے ترجمہ سنو پھر میں اس آیت کی تشریح کریں گا، قرآن کی اس آیت کی۔ اے نماز پڑھن والا بندہ پڑھدا اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمتاں پھیر علی محمد اتے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ رحمتاں پھیر والا آل محمد، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے جیڑے متبعین نے، آل میں آگے تشریح کرے سے انشاءاللہ، آل کمانے متبعین جیڑے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ کریں گے انہاں اتے بھی اللہ اپنی رحمتاں پھیر کما صلیت علی ابراہیم، اس طرح تساں رحمتاں بھیجیاں ابراہیم علیہ السلام تے وعلی آل ابراہیم، تے اس طرح تساں رحمتاں بھیجیاں ابراہیم علیہ السلام تے منن والیاں تے انک حمید مجید، بے شک تسی ہو تعریف کیتے ہوئے خوبی آلے ہو المجید ہو، ہاں اللہ تساں بزرگی آلے ہو، تساں بزرگی تے عظمت بڑی بلند ہے۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کما بارکت علی ابراہیم، اس طرح تساں برکت نازل کیتیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے۔ اب وہ بندہ اے درود پڑھدا انک حمید مجید تک، اے ہوں جڑا بندہ درود پڑھدا پیا، ہوں دیکھو پہلے اللہ دیاں حمداں کیتیاں او بندے شروع
سبحانک اللہم و بحمدک اتھو شروع پہ کریں گا اللہ دیا حمدہ پہ کریں گا بات کرتا کرتا التحیات للہ پڑھتا ہوں بات بندہ درود پڑھتا کیوں پہ درود پڑھتا بندہ اس واسطے پہ پڑھتا کہ ہوں اس تو بعد اس بندے نے منگنی ہے دعا اپنے واسطے اپنی اولاد واسطے اپنے آباء و اجداد واسطے اس نے دعا منگنی ہے اور دعا کا طریقہ کیے دعا کا طریقہ یہ کہ پہلے دعا منگنے والا بندہ اللہ دیا سلامہ کرے اللہ دیا حمدہ کرے اللہ دیا تعریفہ کرے بعد بندہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھے بعد دعا منگے اللہ پاک آدم اے جنہیں دعا منگن لگ گئے اس دعا کا پتہ نہیں قبول ہو دیا کہ نہیں لیکن جس دعا کے اندر ایک درود و شریف پڑھ دیتا بنگے پہلے اللہ دیا حمدہ کیتیاں بنگن بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام پڑھا بنگے جنہیں درود و سلام دے ہو گئی عبادت ہے جنہی عبادت ہر حال اس قبول ہی قبول ہے اس کے بارے سے نہیں آکھیا جا سکتا فلاں درود پڑھا دے قبول نہیں ہوئی نہ اے قبولیت ہی قبولیت اس کی اے اللہ قبول کرے گا تب اللہ کی شان کریمی کے خلاف ہے کہ بات تیری منگی ہوئی دعا رد چا کرے بات اس کو قبول کرے گا تو اللہ تیری دعا بھی قبول کرے گا ایک سوات ہے کہ حصہ کرے سے حدیث پاک آمدہ ہے ایک صحابی رسول وہ فرمائے کہ میں آیا میں نماز پڑھی نماز پڑھنے تو بعد میں ڈائریکٹ ہاتھ اٹھا کے میں کیا تھا رب اغفرلی ورحمنی اللہ نے معاف کر دے میرے پہ رحم کر دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک گل سنی فرمایا اجلتا تو تو بڑی جلدی کر سکتی ہے جلدی کی دیا اور میں نے بلایا کہ بلا کے گیا دن فحمد للہ ہوا اہلہ میرا صحابی دعا منگنی ہوئے کہ کیتا کر فحمد للہ تعریفاں کیتیاں کر کس دیا اللہ دیا حمدہ بیان کیتیاں کر اس دیا سلامہ کیتیاں کر اس دیا تعریفاں کیتیاں کر وَهُوَ أَهْلُهُ جس کا وہ اہل ہے یعنی اس سے شان کے مطابق ہے یعنی ڈھک دی اللہ کے نام وہ ساریاں اس دیا تعریفاں کر پھر وَصَلِّ عَلَيَّ وَصَلِّ عَلَيَّ بٹ میں نے تے درود پڑھا کر درود پڑھن تو بعد پھر دعا منگی کر اللہ کے پیغمبر فرمانے کہ ان کر کے کر سے کہ اللہ کلی دعا قبول کرے سی حدیث پاک جاندہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھتے کر فرمانے میں آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے حضرت عمر بیٹھے حضرت ابو بکر بیٹھے رضی اللہ عنہما ایتوں میں بیٹھے میں آیا میں نماز پڑھی نماز پڑھن تو بعد میں اللہ کی تعریف کی تھی بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام پڑھا بعد میں دعا مانگنے لگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل توتا ہون مانگ تو ہون ایک منگ سے تا اللہ تین عطا کرے سی تا بندہ تشہد التحیات کرن تو بعد کہ پڑھ گا جی اے درود ابراہیمی ہے نا اے سی نماز وچ پڑھ دے اے او درود ہے جس درود نو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اے آپ کی پسندہ درود ہے ترمذی شریف کی روایتیں آتی ہیں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تشریف لائے آدھے صاحب کے پوچھے یا رسول اللہ سلام دا قسم کرتا ہے اور میرا سی
تو اے درود دا حکم نواں آ گیا. اللہ پاک قرآن میں فرمایا نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. رب ذوالجلال اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی اپنے نبی تے صلوات رحمت مجھے اللہ کے فرشتے بھی اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنو اور ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما. تساں بھی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے اے صلات بھیجا کرو. ایمان والوں نو حکم مل گیا، حکم اللہ پاک نے دتا صلو علیہ وسلموا تسلیما. صحابہ کہن لگے سلام دا سن پتہ ہے، سلام دا سن پتہ کوئی نہیں. آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا پوچھ دیا، آپ کو پوچھنا ہے. آپ نے فرمایا فقولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود پہ صحابہ نو سکھیندے ایک نکی جہی گل کرے گا آیت نو سمجھاون واسطے. مسلمانوں اے حکم کو کہیں دتا درود پڑھن دا اللہ پہ حکم دیتا اور ایمان والے صلو علیہ وسلموا تسلیما. انجان میں ذرا قرآن مجید اللہ پاک فرمائے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اور ایمان والے میں تہاڈے تے روزے فرض کیتے نے لہذا روزے رکھے کرو. میں تہاڈے تے زکات دا فریضہ عائد کیتا ہے، اپنے مال چو زکات دتی کرو میرے صاحب نصاب ہون. فرمایا اتم الحج والعمرۃ للہ، حج کیتا کرو عمرے کیتے کرو. اے حکم کون پیا دیتا؟ اللہ پیا دیتا. ذرا توجہ کرائے مسلمانوں، اللہ پاک آکھن تساں روزے رکھو، بندہ اللہ نو آکھے آپ رکھے کر اساڈے کولوں نہیں رکھیندے. مسلمان تے رہ گئے سی، اور پکا مسلمان رہ گئے سی نا. اللہ کے زکات دتی کرو، اے آکھے تساں دتی کرو. اللہ آکھے حج تے عمرے کرو، اے آکھے تساں کیتے کرو. مسلمانوں اے اللہ کے حکم کی مخالفت ہووے سی، نافرمانی ہووے سی، معصیت ہووے سی، اے بغاوت ہووے سی اللہ کے حکم تو اے بندہ باغی بن گئے سی، غدار بن گئے سی، دین دا غدار بن گئے سی. لیکن اس مقام تے ذرا تصور کرو اللہ پاک فرمائے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ. ایمان والو درود پڑھو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تو ہم پہ آکھدا اے تساں اللہ نو آکھو. تساں کس نو آکھو؟ اللہ کیا تساں بھیجو. تے اگو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جڑا درود سکھایا ہے کہ فرمایا فقولوا اللہم صلی علی محمد. تساں اللہ نو آکھو اے اللہ صلی علی محمد. کی سکھایا جا رہا مسلمانوں؟
اصل گل دسی جا رہی ہے ایک بندہ ہے ایک پاس اللہ کے پیغمبر کی معصوم ذات ہے امام المعصومین دی ذات ہے خاتم المعصومین دی ذات ہے شفیع المذنبین دی ذات ہے امام الانبیاء دی ذات ہے خطیب الانبیاء دی ذات ہے صاحب قرآن دی ذات ہے صاحب معراج دی ذات ہے صاحب کوثر دی ذات ہے سارے نبیوں دے اعلیٰ ترین ہستی دی ذات ہے ایک پاسے بھیجن والا اے بندہ گناہگار ہے اے سیاہکار ہے اس کو کے پتہ ہے اللہ دے پیغمبر کی شان کی وے اللہ دے پیغمبر دا مقام کی وے اللہ دے پیغمبر دا رتبہ کی وے اس کو کوئی پتہ کوئی نہیں کتنی اونچیاں شاناں اللہ نے دتیاں نے کتنے اونچے مراتب عطا فرمائے نے بندہ نہیں جانتا اس واسطے بندے نو حکم دیتا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہم اس دا پتہ کوئی نہیں اللہ تو ہم پیادا تسا اللہ نو آکھو صلی علی محمد وعلی آل محمد اے اللہ کتھے ساڈیاں زباناں تے کتھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی اللہ اساں تے اتنی جان نہ رکھے تے اساں تیرے درخواست کرے پیا تو جان گئے انہاں دے مقام تے رتبے نو اللہ انہاں دی شان دے مطابق انہاں تے رحمت نازل فرما اساں کہہ کو آکھا اللہ نے کہنے آکھے تے آکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے آکھے تے اساں اللہ نو پیا دیا تو بھیج دے ہاں او جڑا میرا بھائی کھلوتا وہ آتا نہیں اساں آپ کر گندیا ایک دن اساں بنوا کر سکدے صلی علی رسول اللہ میں اللہ دے نبی دے رحمت بھیجے گا نہیں 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 اساں دے اللہم صلی علی او کیا دا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وعدا اسے سلام دیئے اسے صلاۃ دیئے وعدا دا وعدا کیا گئے اے ہن اس نو جز چا بنیندا ہے اگے پچھڑا زام دے نال ملائی کھڑوتا ہے وعد کیا گئے کی اے افضل اس درود دے نالوں اس درود سلام کوئی نہیں اس صرف سلام ہوندا لیکن اہل سنت والجماعت دا بندہ اس نو نہیں پڑھدا اے بیچارہ اذان دے نال اس نو نہیں تلاوت کرے گا گستاخیاں دے فتوے پہ لاندا اس نو افضل پہ سمجھے گا اللہ کے نبی کے دسے ہوئے نو مفضول پہ سمجھے گا حالانکہ انصاف کا تقاضا ہے انصاف کا تقاضا ہے مسلمانوں افضل درود کوئے جیڑا درود کہیں دسے آنکھو چاہو چاہو اے جڑا اے 791 ہجری مصر شروع ہوا ایک بندہ ہے صوفی ٹائپ بندہ اس نے خواب آئی اس وقت مصر ایک رچ کی حکومت آئی تو اٹھے گیا تو اٹھو اے چلایا اے چلدا 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 آ گیا ہاں کہ ہن اس نو اے افضل منیندا تے اس نو مفضول پہ منیندا حالانکہ اس نو کہ پسند کیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کر کے اور اس امت واسطے بھی پسند فرمایا کہ اے تساں اے آکھیا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مسلمانوں اس دے پڑھن دی اتنی فضیلت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی وعدہ آپ نے فرمایا جیڑا بندہ ایک باری پڑھتا اللہ تبارک و تعالی اس بندے تے 10 باری اپنی رحمت نازل فرمائے اور اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی 10 گناہ اس کے معاف کر دے گا بس اللہ 10 درجے اس مومن دے بلند کر دے گا اتنی عظمت ہے اتنی فضیلت ہے تسا سودے پڑھتے رہتے ہو فضائل دی کتاباں وچ درود شریف کے کتنے فضائل ہیں جیڑا بندہ جتنی کثرت نال پڑھدا اتنا قیامت والے دن اللہ کے نبی دے قریب ہو سی اس کو قرب نبی نصیب ہو سی صلی اللہ
چھوٹی جی گل سمجھاونی، زیادہ لمبی گفتگو نہ کرے، میں چھوٹی گل سمجھاونی۔ آیا اے جڑا درود تے سلام اساں پڑھدے ہاں، پہلے خود اس ایت کے بارے میں دس دے ہاں۔ اللہ پاک آکھیا میں درود بھیجیں گا، میرے ملائکہ بھیجیں گے، ایمان والے تساں بھی بھیجو۔ اللہ نے بھیجن کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ نے بھیجن کی کیفیت بخاری شریف میں موجود ہے، اتھے ہی ہے اللہ کے درود کا مطلب ہے سلام عند الملائکہ، اللہ فرشتیاں کی جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح فرمائے، آپ کی تعریف فرمائے۔ ملائکہ دے درود پڑھن کا کیا مطلب ہے؟ الدعاء والاستغفار۔ ملائکہ دا درود ایویں کہ ملائکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اللہ کے کولو ہر ویلے آپ دے درجیاں دے بلندی دی دعا کریں گے۔ تے ایمان والوں دے درود دا کے مطلب ہے؟ فرمایا طلب الرحمہ، ایمان والے اپنے نبی واسطے اللہ کو رحمت دا طالب ہوتا، رحمت طلب کرے گا رہندا، اللہ بھیج دے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت۔ اور اے جڑا بندہ پڑھدا آیا اے درود اور اے سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک حدیث آیا، وہ میرے تک پہنچنا، اس کی کیا کیفیت پہنچن دی کیا پہنچتا؟ تو میرے بھائیوں آسان سہل ترین سب تو خوبصورت علماء مفسرین نے، محدثین نے، متکلمین نے اس تو جڑی شے مراد کیتی ہے او ایوے کہ جیڑا بندہ، بعض لوگ کہتے نا آپ خود سنتے میرے بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیڑا درود و سلام پڑھا رہندا اے انجان پہنچتا جن آپ دی زندگی وچ پہنچتا ہے، انجان پہنچتا جن آپ دی زندگی مبارک پہنچتا ہے۔ آپ دی زندگی مبارک کتنے پہنچتا ہے؟ حدیبیہ کی صلح ہوئی، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے بن کے، سفیر بن کے مکہ والے کول گئے۔ اتھے جدوں گئے تو انہاں آکھیا تساں کر لو بیت اللہ دا طواف، کہ تہاڈے نبی نوں اجازت کوئی نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی فرمایا اگر میرے نبی نوں اجازت نہیں تو میں عثمان کلے اپنے نبی تو وکھرا بیت اللہ کا طواف نہ کرے گا۔ ایک گل ہو گئی، خبر مشہور کر دیتی گئی کہ عثمان کو شہید کر دیتا ہے۔ ایک خبر اڑتی اڑتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ آپ نے صحابہ کو جمع کیتا، جمع کر کے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق کے بیعت کرو، میں جب تک خون عثمان کا بدلہ نہ لے سا میں واپس مدینہ کوئی نہیں بننا۔ صحابہ بیعت کی تھی۔ اس صبح خبر پتہ لگ گئی کہ عثمان شہید ہوئی۔ میں یہ گل سمجھانا چاہتا ہوں، بڑے مغالطے لوگ دیندے رہتے ہیں، اللہ انہوں نے ہدایت نصیب کرے۔
آمین آپ کا ڈٹو آپ کو کا ڈٹو اللہ انہیں آپ ہدایت نصیب فرمائے اس تے لوگ تقسیم کریں ان لوگوں ایمان اور اللہ کے گھر بیٹھے ایمان نال میں دسایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی اے جڑے وچ دن گزرے خبر مشہور ہوئی آپ نے بیعت کر لئی اے سارا وقت گزریا حضرت عثمان نماز پڑھتے ہو سن کے نہیں کی خیال ہے تھوڑا وہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ نبی دے صحابی دی نماز نہ ہو گئے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نماز پڑھتے ہو سن تے نماز درود شریف پڑھتے کہ کوئی نہیں اور سنت ہے نماز درود پڑھنا اب عثمان نماز درود پڑھتے کہ نہیں یہ درود پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی نو کوئی پتہ نہیں لگا کہ عثمان تا جیندا ہے اور زندگی چ درود پہنچتا ہی کہ نہیں وہ اتنا ایمان ہے نا پہنچتا ہی میں نے گل کی میں بڑی جامع والے کی گل کی میں زیادہ الجھن تو ہم نہیں پانا چاہتا یہ موقع یہ گلا ہو گیا آسان کی گل کرنے گا آپ کی زندگی وچ جتنے درود و سلام میرے نبی تے پہنچتا ہے موت کے بعد بھی انہیں اور پہنچتا حضرت عثمان نے درود پڑھیا کہ نہیں السلام علیکم ایھا النبی جو پڑھیا کہ نہیں میرے نبی بیٹھ پہ گھنٹے تو سمجھ نہیں آئی اگر آپ نو اے فرشتے انج بن کے دسین ہا جی میں لوگا بنا کے دا جی فلاں دا پتر تو ہاٹے کے درود پہ بھیجیتا سلام پہ بھیجیتا جے پتہ لگ بیٹا ہو گیا ہی کر کے جن لوگ آنکھ دیتے ہیں کہ آپ سماعت فرمائے ہو گے نا تب پھر کہ خیال بیت رضوان ہو گیا پھر بیت گننا نا پتہ نہیں لگتا پہ آئی معلوم ہویا آپ کی زندگی مبارک کچھ بھی درود تے سلام تے پہنچن کی کیفیت کے لئے او کیفیت کے جنجے کوئی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واسطے درود پڑھتا ہے جنجے سلام کہتا ہے جنجے اے دعا کرتا ہے جنجے اللہ تعالیٰ میرے نبی نو سلام دیا میرا رحمت عطا فرما دیتا ہے جنجے مرن تو بعد وفات مبارک تو بعد بھی جنجے کوئی درود پڑھتا ہے چاہے آسمان چھوڑے زمین چھوڑے جتھے کدی بھی ہوئے اے اوہ کیفیت نہ درود پہنچتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جنجے آپ دی زندگی مبارک پہنچتا ہے بخاری شریف سے کوئی واقعہ آتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کفار اے کافر منافق بن کے آئے آخر لگے جی سب کوئی استاد دو سارے علاقے میں بڑی جہالت ہے کوئی استاد دو کہ سارے علاقے کے لوگوں قرآن پڑھیں قرآن کا علم سکھائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قاری ہوتے عالم آپ نے فرمایا بچو انہاں دے علاقے چ بن کے پڑھاؤ وہ گن کے گئے رستے وچ بن کے وہ ہے کافر بن کے آئے منافق کتوں تو اسلام والے انہاں بن کے سارے نو شہید کر دیتا تے بڑی بے دردی نال شہید کیتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک مہینے تو بعد بخاری چلو بخاری ایک مہینے تو بعد آپ نو پتہ تاں لگا کہ جبریل امین نے آ کے دسا معلوم ہویا اللہ کے نبی عالم الغیب بھی کہ ہر جگہ تے حاضر ناظر بھی نہیں ہوں میں ایک گل سمجھانے دی چاہتا ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی صحابی شہید کر دیتے گئے انہاں دا درود و سلام جے آپ تک
نہ پہنچیا نماز تو انہوں نے پڑھتے ہیں نا وہ جے نہ پہنچیا آپ نو پتہ لگ بننا چاہیدا ہے نا میرے یارہ نال پتہ نہیں کی بن گیا انہاں لا درود و سلام میرے تک کوئی نہیں پہ آندا معلوم ہویا درود و سلام پہنچنے کی کیفیت یہ ہے کہ کنجے بندہ پڑھتا ہے آخر اللہم صلی اللہ السلام علیکہ ایھا النبی اے آدھا سلامتیاں ہو گئی میرا رب میرے نبی کے سلامتی بھیج دینا اے آخر صلی اللہ محمد اللہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے رحمتہ ہومن اللہ اپنی رحمتاں اے ہے اللہ دے نبی تک درود تے سلام دے پہنچن دا طریقہ بس جامع دی گل دسیے پر نہ اٹھن چ نہیں پاؤنا چاہتا لوگاں نو ہاں روایتاں تے موضوع تے من گھڑت چیزاں لوگاں دے ذہن وچ پا دتیاں وینداں پر اس دے اوتے علی علی کوئی چیز ہوندی ہے نہ میرا بھائی اساں کسے نو اٹھن چ نہیں پاؤنا چاہتے ہیں اساں او گل دسنا چاہتے ہیں کیڑی گل قرآن تے حدیث دی گل ہے کس سے مضبوطی نال بندے رہنا ہے او یہ آپ تک پہنچن دی کیفیت کیوے جنجے آپ دی زندگی وچ پہنچتا ہے انجے آپ دی موت مبارک تو بعد بھی پہنچتا ہے یعنی بندہ آخدا کہ اللہ سلامتیاں بھیجے گا اللہ اپنی رحمتہ نازل فرمائے بہرحال اے مسلمان التحیات پڑھن تو بعد کے پڑھدا اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد اور اے جڑا درود ہے اے درود سارے دروداں نالو افضل ترین درود ہے بد قسمتی قوم ہتھے چڑھ گئی کئی آکھیا اے درود لکھیے سنتے رہتے ہو ایک کی جگہ تے پڑھا رہتا صبح دی نماز تو پہلے اور بڑے زور و شور نال اے درود تاج اے درود ہزاریہ ہیں تے وقت تسی چون کتاباں گھیندے ہو تے وقت پڑھنیاں شروع او درود بھی کولو تے انہاں دے اوتے جڑے ثواب مرتب کیتے پین اے بھی کولو تا میرے بھائیو سب تو افضل سب تو بہترین میرے نبی کا پسندیدہ درود کیڑا درود ابراہیمی درود ابراہیمی اس وچ سلام کا ذکر بھی ہے اس وچ برکت کا ذکر بھی ہے اس وچ میرے نبی کی آل کا ذکر بھی ہے اس وچ حضرت ابراہیم کا تذکرہ بھی ہے اور پھر ابراہیم دی آل کا تذکرہ بھی ہے وہ لفظ آل کیڑا ہوندا قرآن پاک وچ لفظ آل 26 باری استعمال ہویا کتنی باری 26 باری استعمال ہویا 8 باری فرعون واسطے 4 باری حضرت لوط علیہ السلام واسطے 2 باری حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے 2 باری حضرت یعقوب علیہ السلام واسطے 1 باری حضرت موسیٰ علیہ السلام واسطے 1 باری حضرت ہارون علیہ السلام واسطے 1 باری آل عمران واسطے وآل عمران علل انشاءاللہ آئندہ اللہ میں تے ہم عمل دی توفیق عطا فرمائے